نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور دوبارہ خدا کو پکارا اور کہا، اے خداوند آسمان اور زمین کے خدا، اس حالت غیر سے ہمیں چھڑا، اس قید سے ہمیں باہر نکال جس میں ہم ہیں، اور حقیقت میں ہمارے دل اس مصیبت سے بیزار ہیں۔ اور خدا نے نوح کو جواب دیا اور کہا، تو اور تیرا خاندان سال کے آخر میں کشتی سے باہر نکل آنا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین مکمل طور پر سوکھ گئی، تاہم نوح اور اس کا خاندان ابھی تک کشتی میں ٹھہرے رہے، اور انہوں نے کشتی کو نہ چھوڑا جب تک خدا نے ان کو نہ کہا کہ کشتی سے باہر نکل آؤ۔ سب لوگ اور جاندار جو کشتی میں محفوظ تھے کشتی سے باہر نکل گئے۔ نوح اور اس کے بچوں نے اپنی زندگی کے تمام ایام میں خداوند کی خدمت کی، اور سیلاب کے بعد نسل انسانی تیزی سے بڑھی، اور نسلوں کے نام بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں۔ حام کے بیٹے کوش نے اپنے بڑھاپے میں ایک نوجوان عورت سے بیاہ کیا، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے نمرود رکھا، کیونکہ ان دنوں میں لوگ دوبارہ خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کرنا شروع ہو گئے تھے، اور نمرود بغاوت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب نمرود بڑا ہوا اور اس کا باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بچہ تھا، اور چمڑے کا ایک کوٹ جو خدا نے آدم کے لیے بنایا تھا، جب آدم مر گیا تو یہ کوٹ ہنوک کی ملکیت بنا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے متوشلہ کو دیا گیا، اور متوشلہ نے اسے نوح کو دیا، جس نے اسے اپنے ساتھ کشتی میں رکھا۔ اور جب لوگ کشتی کو چھوڑ گئے، حام نے اس کوٹ کو چرا لیا اور اپنے بھائیوں سے اسے چھپائے رکھا۔ اس کے بعد پوشیدگی میں اس نے اپنے بیٹے کوش کو دیا۔ کوش نے اسے کئی سالوں تک چھپائے رکھا، اور اس کے بعد اس نے یہ کوٹ بڑی محبت کے باعث اپنے بڑھاپے کے بیٹے نمرود کو دے دیا۔ جب نمرود کی عمر 20 سال ہوئی تو اس نے یہ کوٹ پہنا، اور یہ اس کے لیے بڑے زور اور طاقت کا باعث بنا۔ کھیتوں میں وہ طاقتور شکاری اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو زیر کرنے میں ایک طاقتور جنگجو کی طرح تھا، اور وہ اپنے کاموں اور جنگوں میں کامیاب ہوا، یہاں تک کہ وہ ساری زمین پر بادشاہ بن گیا۔ اس دن سے اس کی طاقت آدمیوں کے درمیان ایک مثل ہے، اور وہ جو ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں اور تعقب کرنے والوں کے رازوں کو جاننے میں، نوجوان کے ذہن اور اس کے بازو کو تیار کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اپنے شاگردوں سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ نمرود کی مانند ہو، جو زمین پر ایک طاقتور شکاری سورما تھا اور جنگوں میں کامیاب ہوتا تھا۔ جب نمرود 40 سال کا تھا تو اس کے بھائیوں یعنی حام کے بیٹوں نے یافت کے بیٹوں کے ساتھ جھگڑا کیا، اور نمرود نے کوش کے قبیلہ کو جمع کیا اور یافت کے بیٹوں کے ساتھ جنگ لڑنے گئے، اور اس نے اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا، خوف زدہ مت ہو اور اپنے دلوں سے خوف نکال دو، ہمارے دشمن تمہارے لیے لوٹ کا مال ہوں گے، اور تم ان کے ساتھ ویسا ہی کرو گے جیسے تمہاری خوشی ہوگی۔ نمرود فتح مند ہوا
اور مخالف فوجیں اس کی محکوم بن گئیں، اور جب وہ اور اس کے سپاہی واپس گھر لوٹے تو لوگ خوشی سے اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور اسے بادشاہ بنایا، اور اس کے سر پر ایک تاج رکھا، اور اس نے صلاح کار، قاضی، حاکم، جرنیل اور سردار مقرر کیے۔ اس نے ایک قومی حکومت قائم کی، اور اس نے ناہور کے بیٹے تارا کو اپنا سردار بنایا۔